Assalamu alaikum, members and followers of Trading on Levels. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 21 اپریل کی کال لے کر. آئی ہوپ کہ ورک فرام ہوم پروگرام آپ کا زبردست چل رہا ہوگا. آج تو کروڈ آئل میں اور S&P 500 میں تو بڑا زبردست موو بنی ہے. آئی ہوپ یو گائز آر انجوائنگ. اچھا جناب، پہلے تو آج کے سیشن کو دیکھتے ہیں اور اس کی تھوڑی تعریف کرتے ہیں. ماشاءاللہ اس کا آغاز ہی بڑا اچھا تھا. 45,200 کے اوپر مارکیٹ کا آغاز ہوا. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ 45,195 کے اوپر مارکیٹ بہتر ہو جائے گی یا مارکیٹ کو کم سے کم اس کے اوپر ٹریڈ کرنا ہے. تو آج اگر دیکھا جائے تو کچھ ہم نے کام ڈاؤن سچویشن دیکھی ہے مطلب پولیٹیکلی، کہ جو رات اپڈیٹ آئی کہ ایگریمنٹ ہوا، اس کے بعد کچھ حالات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے. اور آج کے سیشن کی جو ایکسائٹمنٹ تھی، اس نے جو پچھلے 2 دن میں جو مسائل پیدا ہوئے، جو مارکیٹ میں پریشر آیا، اس کو کم و بیش وائپ آف کیا. اور اچھی بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا تھا کہ اگر مارکیٹ 45,195 کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے اور اس کے اگلے لیول کے اوپر، تو پھر ٹارگٹ بھی اچیو کر لے گی. اور مارکیٹ نے ٹارگٹ اچیو بھی کیا. پہلا ٹارگٹ 45,546 519 کا، اور مارکیٹ 486 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہوئی. والیوم بھی زبردست رہے، کافی ایکسائٹنگ والیوم رہے، اور سچویشن تھوڑی سی ریلیکسنگ نظر آتی ہے بلز کے لیے چارٹ پر. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا آغاز ہی بڑا اچھا تھا. جس طرح میں نے بھی ذکر کیا کہ 45,195 کے اوپر ٹریڈ کرنا، پھر کنسسٹنٹ ایفرٹ، تو ان تمام چیزوں نے بلز کا کانفیڈنس ریسٹور کیا. اور لوکل انویسٹرز کی کافی اچھے والیومز دیکھنے کو ملے. اگر آپ کو یاد ہو کل کے والیوم کے بارے میں نے کہا تھا کہ کل کا والیوم 137% جو اضافہ ہو گیا تھا، اس میں پینک سیلنگ کا زیادہ عنصر تھا. اور آج بالکل اس کا الٹ ہوا کہ آج بھی ریٹیل انویسٹرز کا بہترین والیوم تھا، اور وہ آج ان کی انفلوز اور بائنگ دیکھنے میں آئی. تو میرے خیال میں ہم آپٹیمسٹک رہ سکتے ہیں اگلے ٹارگٹ کے لیے 45,995 986. مگر اس کے لیے جو لازمی شرط ہے وہ 45,546 کے اوپر مارکیٹ کا رہنا. اب ہم کس طرح اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، رسک مینجمنٹ کر رہے ہیں، وہ یہ کہ ہم اپنی رسک مینجمنٹ کو اگنور نہیں کریں گے. سب میں پہلی بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، کتنی بھی ایکسائٹمنٹ ہو، رسک مینجمنٹ کو ہم اگنور نہیں کریں گے. جب ہم اس جو ایکسائٹمنٹ کو چیز کر رہے ہیں، بالکل کیجئے. 2-3 چیزوں کو ذہن میں رکھیے. مارکیٹ اگر اس آغاز کے ساتھ آپ کو 254 کے نیچے ملتی ہے تو آپ نے لانگ نہیں کرنا، سمپل بات ہے. دوسری یہ کہ مارکیٹ اگر کھلتی ہے صبح اوپر 10-20 پوائنٹ بھی اوپر کھلتی ہے، آپ آپٹیمسٹک رہیے. اسٹاپ لاس اپنا 45,254 کے نیچے رکھ لیجئے. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب مارکیٹ 45,546 کے اوپر ٹریڈ کرنے لگے گی آغاز کے بعد، تو وہاں سے بلز کے پیر جمنے شروع ہوں گے. اور پھر انشاءاللہ تعالی جو آپ کا ٹارگٹ ہے، پہلے 45,700 اور اس کے بعد 45,900 والا لیول جو ہے، یہ ٹارگٹس اچیو کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی. مگر 45,546 کے اوپر مارکیٹ کا رہنا بہت ضروری ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر مارکیٹ 45,254 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے، نمبر 1 لانگ نہیں کر رہے، نمبر 2 ہمیں شک کرنا ہے کہ کہیں بیئرز کا ایگریشن نہ شروع ہو جائے. اور بیئرز کا ایگریشن کہاں ہے؟ 44,990 کے نیچے بیئرز ایگریشن ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر 44,254 اور 45,254 اور 44,990 تقریباً 250 پوائنٹ کا ایریا ہے. اگر اس 250 پوائنٹ میں مارکیٹ گراوٹ لے بھی اور بیئرز ایگزاسٹ ہوتے ہوئے نظر آئے تو بھی ٹھیک ہے. ایگریشن 44,990 کے نیچے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا اسٹاپ لاس تو بہرحال ہم 45,254 کے نیچے ہم لانگ نہیں ہیں. تو اس ایریا میں 44,990 میں ہم کوئی پلان کر سکتے ہیں، ٹارگیٹ انٹریز اور سلیکٹیو اسٹاکس میں ایکیومولیشن، یہ تمام چیزیں آپ کو ہو سکتی ہیں. بہرحال ایسا انشاءاللہ ہونے والا نہیں ہے. مارکیٹ کوشش تو یہی کرے گی کہ ایکسائٹمنٹ کے ساتھ کھلے، اور پھر اللہ کرے کہ 45,546 کے اوپر مارکیٹ سسٹین کرے. تو اس کے بعد پھر جس طرح میں نے بتایا 45,700 اور 900 والے لیول جو ہیں ہمارے ٹارگٹ ہوں گے.
میں نے آخر میں ایک لائن لکھی ہے کہ آپ کو چاہیے کہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس پہ بہت کین اینڈ پریسائز نظر رکھیں. اس کو میں تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، ہمارے نئے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب، میں نے جس طرح پچھلی اپنی ویڈیوز میں کہا کہ ٹھیک ہے، از اے فائنانس کے ایک پروفیشنل آدمی ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر کوئی کریڈیبل یا کوئی بہت بڑے ان کے اوپر ایسے کریڈٹس نہیں ہیں کہ جس پہ ہم کلیم کر سکیں کہ ہی ہیز ڈن فلانا، کوئی ایسا کوئی بڑے کارنامے ان کے کریڈٹ میں نہیں ہیں. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات جو مجھے پریشان کر رہی ہے شروع وقت سے، حفیظ شیخ کے معاملے میں بھی میں کنفیوز رہا، وہ یہ کہ ان کے تعلق پیپلز پارٹی سے ہیں، ان کو ہائر کرتے ہیں عمران خان صاحب، تو مطلب کچھ ذرا بات سمجھ نہیں آتی، کچھ بات ذرا تھوڑی سی سمجھ نہیں آتی. تو یہ ایک چیز ہے جو مجھے کنفیوز کرتی ہے. اور پھر وزیر خزانہ بننے سے پہلے ان کا بہت ہی بے باک تبصرہ معیشت پہ وہ ایک سوالیہ نشان ہے. تو یقینی طور پہ وہ اس تبصرے کو اون کرتے ہیں، تو ایسے کچھ اچھے ایفرٹ بھی کر سکتے ہیں وہ، جو معیشت کے رخ کو بہتر کر سکیں. جب وہ سمجھ رہے ہیں کہ پچھلے 2.5 سالوں میں معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے، تو یقیناً ان کے پھر ذہن میں کچھ اچھے پلان بھی ہوں گے، اور اچھے پلان ہوں گے تو وہ یقیناً انویسٹرز کو یا عام آدمی کو تکلیف کا باعث بھی بن سکتے ہیں. مطلب آپ کو پتہ ہے، مہنگائی کی شکل میں، ٹیکسز کی شکل میں، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ ایشو ہے. اچھا، دوسرا ایشو یہ ہے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ لاہور کا معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو گیا، مگر اس کے کانسیکوینسز پہ نظر رکھیے گا. ابھی یہ بات مکمل طور پہ میرے حساب سے ختم نہیں ہوئی. تو کانسیکوینسز اس کے کس طرح ہوتے ہیں، جو ایگریمنٹ میں جو چیزیں ہوئی ہیں، تو دونوں پارٹیز اس کو کس طرح سولو کرتی ہیں، کس طرح سارٹ آؤٹ کرتی ہیں، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہوگا. تو اللہ نے چاہا تو پاکستان کے حق میں بہتر ہو، چیزیں آرام سے ہوں تو بڑی اچھی بات ہے. تو بہرحال ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے ٹریڈ کیجئے. میرا ابھی بھی مشورہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا اوپن رکھیے، اپنے آپ کو تھوڑا کیش میں رکھیے. احتیاط، وہ ایک شعر ہے کہ احتیاط اس مرض میں ہے بہتر علاج سے. تو احتیاط کر لینا بہتر ہے، بجائے اس کے بعد میں ہم علاج ڈھونڈتے پھریں. تو اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے. ریکویسٹ کروں گا کہ میری اس کال کو اپنے دوستوں میں، احباب میں، اپنے گروپس میں شیئر کیجئے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا رکھے، صحت مند رکھے، تمام بلاؤں سے دور رکھے. اللہ حافظ.